بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم ان حالات میں یہاں نہیں رہ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہے تو نگومی خانو کے پیچھے رہے گی۔ خانو آخر انسان ہے، ہو سکتا ہے یہ نگومی کے اثر میں آ جائے اور ہمیں بتائے بغیر یہاں سے بھاگ جائیں۔ نگومی یہاں سے نکلنے کے راستے جانتی ہے۔ ہاں تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، بیان نے کہا۔ بیان باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد تھوڑی دور ڈھول تھاپ سے بجنے لگے۔ میری حالت بگڑ رہی تھی، میں بے ہوش نہ ہوا۔ باہر کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی رہیں۔ باہر ان لوگوں کا شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت وقت گزر گیا تو دو قبائلی آئے۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور سہارا دے کر باہر لے گئے۔ بیان کا جھونپڑا ذرا بلندی پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ 200 آدمی ایک دائرے میں کھڑے تھے، ان کے پیچھے عورتیں تھیں۔ بیان اونچی جگہ کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ مجھے اور احمد علی کو وہیں لے گئے اور بیان کے پاس کھڑا کر دیا۔ بیان غصے میں بول رہا تھا۔ اس کے اشارے پر ایک ضعیف بوڑھا لوگوں کے دائرے کے درمیان آ کے ہاتھ میں 2-2.5 فٹ لمبا ڈنڈا تھا جس پر کئی رنگوں کے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے چند ایک پر بندھے ہوئے تھے، کچھ سفید اور کچھ کالے تھے۔ یہ وہی ضعیف بوڑھا تھا جس نے بیان کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ وہ بوڑھا پہلے میرے پاس آیا اور ڈنڈا میرے سر تک لے جا کر اس طرح میرے پاؤں تک لے گیا کہ ڈنڈا کانپ رہا تھا۔ بوڑھا منہ ہی منہ میں کچھ بول بھی رہا تھا۔ وہ 3 بار ڈنڈا میرے سر سے پاؤں تک اس طرح لے گیا کہ ڈنڈا میرے جسم سے 1-2 انچ دور رہا اور آہستہ آہستہ میرے پاؤں تک گیا۔ اس دوران بوڑھے نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں پر مرکوز رکھیں۔ میں اپنے جسم کے اندر کوئی اثر سرایت کرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ہٹ گیا اور ڈنڈا بلند کر کے اسے اس طرح ہلاتا رہا جیسے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہو۔ وہ لوگوں کے دائرے میں گھوم گیا۔ دائرے کے وسط میں آ کر اس نے بازو بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بولا۔ وہاں اتنے زیادہ آدمی کھڑے تھے، ان کے پیچھے عورتیں اور بچے کھڑے تھے، لیکن سب پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے وہاں ایک بھی انسان موجود نہ ہو۔ بوڑھا ایک طرف گیا اور جھکا۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ تیر تھا جو ایک پرندے کے جسم میں سے گزرا ہوا تھا اور پرندے کے منہ میں سیاہ بچھو تھا۔ بوڑھے نے لوگوں کے دائرے کے وسط میں تیر زمین میں گاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ آدمیوں کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نگومی زمین پر پڑی اس طرح تڑپ رہی تھی جس طرح مرغی کی گردن پر چھری پھیر کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں طاقت واپس آ گئی اور میرا دماغ کام کرنے لگا۔ میں اور کچھ نہ دیکھ سکا۔ بیان ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ ہم اپنے جھونپڑے میں چلے جائیں۔ 2 آدمی کسی وقت ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں اس علاقے سے باہر نکال آئیں گے۔ یہ 2 آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے پاس آ گئے۔ احمد علی ان کی زبان سمجھتا تھا، وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑے۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ نگومی اب کس حال میں ہے اور ہمارے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا۔ احمد علی نے ان سے پوچھا۔ اس نے ان کا جواب سن کر مجھے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قبیلے کے متعلق کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ بیان نے انہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں بیان کے پاس نہ آنے دیں۔ ہم خاموش ہو گئے اور وہ خاموشی سے ہمارے آگے آگے چلتے رہے۔ ہم پہاڑوں کے درمیان جا رہے تھے۔ سورج غروب ہوا، شام تاریک ہو گئی۔ ہم چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد وہ دونوں رک گئے۔ انہوں نے ہمیں وہیں کھڑا رہنے کو کہا اور کہیں چلے گئے۔ 15-20 منٹ بعد وہ واپس آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ایک ندی کا کنارہ تھا، وہاں چھوٹی سی ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد علی کے ساتھ کچھ باتیں کی، پھر ہم دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے رسا کھول کر کشتی کو دھکیل دیا۔ کشتی ندی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی۔ وہ دونوں تاریکی میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کشتی درخت کے تنے سے بنائی گئی ہے، احمد علی نے کہا۔ اس کا کوئی تختہ علیحدہ نہیں، تنے کو اندر سے کاٹ کاٹ کر اسے کشتی کی شکل دی گئی ہے۔ یہ ان کی اپنی نہیں، یہ ان کے کسی دشمن قبیلے کی ہوگی یا قریب کوئی گاؤں ہوگا۔ کشتی وہاں کے کسی رہنے والے کی ہوگی۔ بیان کو معلوم ہوگا کہ یہاں کشتیاں بندی رہتی ہیں۔ بیان کے یہ آدمی مجھے بتا گئے ہیں کہ بیان نے انہیں کہا تھا کہ کوئی کشتی نظر آئے تو
اس میں ہمیں بٹھا دے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہمیں بہاؤ کے ساتھ جانا ہے اور دوسرے کنارے پر ہمیں کہاں اترنا ہے۔ ندی کا بہاؤ تیز تھا، ہماری کشتی ندی کے رحم و کرم پر جا رہی تھی۔ کشتی رات کی تاریکی میں چلی جا رہی تھی۔ یہ ہمارا ایک اور رات کا سفر تھا جس کی منزل کا کم از کم مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم تاریکی میں تیرتے جا رہے ہوں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسی آواز آتی تھی جیسے پانی کے کسی جانور نے سر باہر نکال کر پھر ڈبکی لگا دی ہو۔ میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ انسان شہر میں ہو یا جنگل میں وہ طمع سے آزاد نہیں رہتا۔ نگومی ایک جنگلی لڑکی تھی لیکن اس میں دولت کی طمع وہی تھی جو میں نے مہذب لوگوں میں دیکھی تھی۔ دولت کا اپنا ایک طلسم ہے، انسان نے اس طلسم کو سار کرنے کے لیے اپنا جادو بنا رکھا ہے۔ احمد علی، میں نے اس سے پوچھا، مجھ جیسا قوی عقل جوان ایک کمزور سی لڑکی کی قوت سے چلتی پھرتی لاش بن سکتا ہے جیسا کہ میں بن گیا تھا؟ تم سیانے آدمی ہو، کیا انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کے چلائے ہوئے جادو کو بیکار کر سکے؟ ہاں کیوں نہیں، احمد علی نے کہا، لیکن ایسی طاقت ہم جیسے گناہ گاروں میں نہیں آ سکتی۔ روح انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جو روح گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو وہ نہ جادو چلا سکتی ہے نہ کسی جادو کو بیکار کر سکتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جسم کی طاقت اور زبان کی ہیرا پھیری کو ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھا خانو، تم ان چکروں میں نہ پڑو، تم عالم فاضل نہیں بن سکتے۔ تم جو کچھ بن سکتے ہو وہ میں تمہیں بنا رہا ہوں۔ میں تمہیں وہ طاقت دے رہا ہوں جو بڑے بڑے جادوگروں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گی۔ تو تم کہنا یہی چاہتے ہو کہ شیطان بہت بڑی قوت ہے؟ میں نے کہا، اور ہمیں شیطان کا چیلا ہی بنا رہنا چاہیے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، احمد علی نے کہا، ہمیں کہیں خطیب اور کہیں پیر اور کہیں سادھو مہنت بھی بننا پڑے گا۔ احمد علی کی زبان ندی کی روانی کی طرح چل رہی تھی۔ یا اس کی زبان میں بڑی طاقت تھی یا میں بڑا کمزور تھا کہ میرے ذہن میں جو سوال اٹھے تھے اور جو وہم اور وسوسے پیدا ہوئے تھے وہ ذہن میں ہی کہیں ڈبکی لگا گئے یا ندی میں کود گئے۔ یہ تھا زبان کا جادو جو احمد علی مجھ میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو اور اپنے ادھورے ارادوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ گوپ تاریکی میں ہمارا سفر جاری تھا۔ میں تاریکی میں ڈلتا جا رہا تھا۔ میری روح کا سورج تو پہلے ہی غروب ہو چکا تھا۔ اس تاریکی سے کسی پیاسی اور ترسی ہوئی عورت کی آواز آئی، تم کب آؤ گے؟ میں نے تاریکی میں دیکھا ایک چہرہ اسی طرح نکھرتا آ رہا تھا جس طرح گٹاؤں میں سے چاند نکل کر دھندلے بادلوں میں آ جاتا ہے۔ اور جب چہرہ میرے سامنے آیا تو وہ میری بیوی کا چہرہ تھا۔ اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں الٹے قدموں دوڑ پڑا، ایک چٹان سے گھوما تو اپنی بیوی کو پھر اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے پھر کہا، کب آؤ گے؟ پھر میں اپنے گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا، میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں نے ایک چوبارے کے دروازے پر بڑی زور سے دستک دی اور للکار کر کہا، باہر نکلو میرے باپ کے قاتلوں، میں انتقام لینے آ گیا ہوں۔ اندر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ میں نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری جس سے اس کا سر ہی نہیں بلکہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر اس گھر کے بہت سے آدمی میری کلہاڑی سے کٹے ہوئے پڑے تھے۔ کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ میری بیوی تھی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، پکڑے جاؤ گے، پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اندھیرا چھانے لگا لیکن میری بیوی ابھی تک مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور گھسیٹ رہی تھی۔ مجھے احمد علی کی آواز سنائی دی، جاگو خانو یار، اٹھو، تم نے بہت سو لیا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں نے احمد علی کی کلائی بڑی مضبوطی سے پکڑ لی۔ احمد علی، میں نے غضبناک آواز میں کہا، مجھے انتقام لینا ہے، اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ احمد علی نے کہا، میں بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اس خواب کو حقیقت بنانا چاہتا ہوں۔ ہوش میں آؤ خانو، ہمیں عقل سے کام لینا ہے۔ اگر غصے کے جوش میں کوئی قدم اٹھایا تو وہ قدم بڑی گہری کھائی میں پڑے گا اور تم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گے۔ بوڑھے بیان کی بتائی ہوئی نشانی آ گئی تھی۔ وہاں سے ندی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ سیدھا اور دوسرا بائیں کو نکل گیا تھا۔ اس موڑ پر ہمیں اترنا تھا۔ احمد علی نے چپو ہاتھ میں لیا اور کشتی کو کنارے پر لے گیا۔ ہم کنارے پر کود گئے اور کشتی چھوڑ دی۔ احمد علی کہنے لگا کہ ہم ندی کے رخ کے ساتھ ساتھ چلتے گئے تو ہم اسی مہذب دنیا میں پہنچ جائیں گے جس کے قانون سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں اوپر کو جانا پڑے گا جہاں ہمارا اپنا قانون چلے گا۔ جنگل گھنا تھا، زمین اونچی نیچی تھی، وہاں
بھوک اور پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہاں کے پیڑ پودے اپنے پھلوں سے انسانوں کا پیٹ بھرتے تھے اور پانی کی افراد تھی۔ ہم اوپر کی طرف چلے جا رہے تھے، کچھ دور سے ہمیں تیز دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ ایک بھیڑیا تھا، اس کے آگے بادامی رنگ کا ایک خرگوش دوڑا آ رہا تھا۔ بھیڑیا اس تک پہنچ گیا، بھیڑیے کا ایک ہی پنجہ اس پر پڑا تو وہ کلا بازیاں کھانے لگا۔ بھیڑیے نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور کمر سے منہ میں لے کر اسے بمبوڑنے لگا، پھر وہیں بیٹھ کر خرگوش کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بھیڑیا اپنی فتح سے لطف اٹھا رہا ہے۔ پھر اس نے خرگوش کو منہ میں لیا اور اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔ ہم دونوں یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اتنے میں بھیڑیے کے پیچھے جو تھوڑی سی دلدل اور پانی سا تھا، اس میں سے ایک اژدہا کا منہ نکلا۔ ان علاقوں میں اس قسم کے اژدہا جو دراصل 15 سے 20 فٹ تک لمبے سانپ ہوتے ہیں اور مجھ جیسے تنومند جوان کی ران جتنے موٹے ہوتے ہیں، کہیں کہیں دلدلی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ بھیڑیا اپنے شکار میں مست تھا۔ اژدہا نے اس کے قریب جا کر منہ کھولا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اژدہا کا منہ جب بند تھا تو چھوٹا سا تھا، لیکن اس نے منہ کھولا تو یہ اتنا کھل گیا جس میں ایک بھیڑیا آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ اژدہا نے بجلی کی تیزی سے منہ آگے کر کے بھیڑیا کا پچھلا حصہ منہ میں لے لیا۔ بھیڑیا بری طرح تڑپا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اژدہا کے منہ میں جاتا گیا۔ اب پورا اژدہا دلدل اور پانی سے باہر آ گیا تھا۔ وہ آخر بھیڑیا تھا، زور لگا کر اتنا باہر نکل آیا کہ اس کی صرف ٹانگیں اژدہا کے منہ میں رہ گئیں۔ اژدہا نے اپنا پچھلا حصہ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ بھیڑیا اس طرح چیخا کہ اس نے جنگل کو ہلا دیا۔ یہ اس کی آخری چیخ تھی۔ جب اژدہا نے بھیڑیے کو اپنے شکنجے سے چھوڑا تو وہ مر چکا تھا۔ اژدہا نے بڑے اطمینان سے اسے نگلنا شروع کیا اور بھیڑیا اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ دیکھا خانو، احمد علی نے کہا، یہ ہے جنگل کا قانون۔ جس کے پاس طاقت ہے، قانون اس کا ہے۔ ہماری مہذب دنیا میں بھی یہی قانون چل رہا ہے۔ تم کمزور تھے تو تمہارا باپ قتل ہو گیا اور قاتل پکڑے بھی نہ گئے۔ ہم جنگل کے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں۔ ہم اس اژدہے کو صرف ایک گولی سے مار سکتے ہیں، لیکن ہم گولی کیوں ضائع کریں؟ اس اژدہا نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ طاقت خانو، طاقت صرف جسم کی نہیں، زبان کی طاقت، دولت کی طاقت۔ اگر تمہارے پاس دولت کی طاقت نہیں تو تم ایک خرگوش ہو۔ تم نے خرگوش دیکھ لیا ہے۔ تمہیں اژدہا اور شیر کی صرف طاقت کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ تمہیں لومڑی کی مکاری کی ضرورت ہے۔ تم شاید سمجھ نہیں سکے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا اکٹھے شکار کو نکلے۔ انہوں نے ایک خرگوش، ایک ہرن اور ایک گیدڑ شکار کیا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، تم یہ شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیا بولا کہ ہرن آپ کے لیے، گیدڑ میرے لیے اور خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر نے غصے میں اسے ایک تھپڑ مارا جس سے بھیڑیے کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو کر دور جا پڑی۔ پھر شیر نے لومڑی سے کہا کہ یہ تقسیم تم کرو۔ لومڑی بولی، جنگل کے بادشاہ، ہرن آپ کے ناشتے کے لیے ہے، دوپہر کو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش اور گیدڑ آپ کے شام کے کھانے کے لیے ہے۔ شیر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس کی دانش مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ تم پہلے ہرن کو کھاؤ، جو بچ رہے گا وہ میں کھاؤں گا۔ اس کے عوض مجھے یہ راز دے دو کہ تم نے اتنی عقل کہاں سے سیکھی ہے؟ لومڑی نے کہا، بھیڑیے کے کٹے ہوئے سار سے، اور وہ بڑے مزے سے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ خانو دوست، یہ ہے عقل اور زبان کا جادو۔ میرا دماغ روشن ہو گیا۔ ہم اٹھ کر چل پڑے۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، کہیں آبادی کا نشان نظر نہ آیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ ہم ذرا بلند جگہ پر جا رہے تھے۔ گھنی جھاڑ میں سے کچھ دور نیچے مجھے ایک قبائلی لڑکی نظر آئی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ ہم اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی رک گئی اور ادھر ادھر بے تابی سے دیکھنے لگی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ ایک تندرست اور خوبرو قبائلی جوان کہیں سے سامنے آیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف دوڑی۔ اس جوان قبائلی نے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو کچھ کہنے سننے بھی نہ پائے تھے کہ بیک وقت 2 تیر قبائلی جوان کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر لڑکی کی آنکھ میں لگا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے تیر کو پکڑ لیا اور پیٹھ کے بل گری۔ قبائلی جوان نے 1-2 چکر ایک ہی جگہ کھائے اور وہ بھی گر پڑا۔ 4 قبائلی جو بالکل انہی کی نسل سے معلوم ہوتے تھے دوڑتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے نکلے۔ ان
میں سے دو نے لڑکی اور اس آدمی کی گردنیں کاٹ کر ان کے سر ساتھ لے گئے۔ یہ بھی جنگل کا قانون ہے، احمد علی نے کہا۔ یہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، یہ دونوں سر جب قبیلے میں پہنچیں گے تو تمام قبیلے کے جوان سمجھ جائیں گے کہ جن کے یہ کٹے ہوئے سر ہیں انہوں نے وہ کام کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خانو دوست، بعض کھوپڑیوں میں عقل ڈالنے کے لیے وہ کھوپڑیاں جسموں سے الگ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر بیڑیے کی کھوپڑی اس کے جسم سے الگ نہ ہوتی تو لومڑی کی کھوپڑی میں عقل نہ آتی۔ میری کھوپڑی میں عقل آتی جا رہی تھی۔ انسان کا دماغ جس سانچے میں ڈالو اس سانچے میں ڈال جاتا ہے۔ استاد اگر احمد علی جیسا مل جائے تو وہ جہنم کو بھی جنت ثابت کر سکتا ہے۔ جب سے احمد علی نے مجھے اپنی بہن کا قصہ سنایا تھا مجھے اس کے ساتھ عقیدت کے علاوہ ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جس کے دل میں کانٹا اترا ہوا ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم چلتے چلے گئے، دن گزرتا گیا۔ میرا گاؤں قریب آ رہا ہے، احمد علی نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، میں نے کہا۔ کچھ دن تمہارے گاؤں میں آرام کریں گے۔ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، میں اپنے گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم پولیس آفیسر رہ چکے ہو، میرے پیچھے پولیس وہاں کا چکر لگا چکی ہوگی اور اپنے مخبر چھوڑ گئی ہوگی۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں تو جائیں گے ہی، احمد علی نے جواب دیا۔ تمہیں بڑے اچھے ٹھکانے پر لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ 6-7 عورتیں جنہوں نے لنگیاں باندھ رکھی تھیں جاتی نظر آئیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لنگی وہ نہیں جو پنجاب میں کلے پر باندھی جاتی ہے، یہ ایک دھوتی ہوتی ہے جو سلی ہوئی ہوتی ہے۔ بنگال اور آسام میں یہ مردوں اور عورتوں کا لباس ہے۔ اس کے اوپر جمپر قسم کی چھوٹی سی چولی پہنتے ہیں۔ ان عورتوں نے سروں پر ایک ایک کپڑا باندھ رکھا تھا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ یہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ ہندو عورتوں کا لباس ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ان عورتوں نے سروں پر کچھ نہ کچھ اٹھا رکھا تھا، وہ شاید اپنے گاؤں کو واپس جا رہی تھی۔ احمد علی نے کہا کہ میں آگے جا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ وہ چند قدم ہی آگے گیا ہوگا کہ ایک اور جوان عورت جو شاید کسی وجہ سے ان عورتوں سے بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی تیز تیز چلتی میرے اور احمد علی کے درمیان سے گزرنے لگی۔ احمد علی نے گھوم کے اسے دیکھا اور عورت نے اسے دیکھا۔ وہ جو اتنی تیز چل رہی تھی یکدم رک گئی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ احمد علی کی آنکھیں جیسے ابل کر باہر آ جائیں گی۔ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور جس طرح شیر اپنے شکار پر پنجہ مارتا ہے اس طرح اس عورت نے پنجہ مار کر احمد علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ عورت نے میری طرف دیکھا، وہ بڑی ہی کشش والی حسین عورت تھی۔ اس کے چہرے کے حسن میں قہر اور غضب کا جو تاثر تھا اس نے مجھے بھی ڈرا دیا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بدصورت عورت غصے میں آئے تو وہ اور زیادہ بدصورت ہو جاتی ہے، لیکن حسین عورت کو جب غصہ آتا ہے تو بڑے بڑے جابر مرد بھی دبک جاتے ہیں۔ کچھ ایسی حالت میری ہو گئی۔ عورت نے مجھے بھی غصے سے گورا۔ میں اس لیے کچھ نہ کر سکا کہ احمد علی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تم ہو اس کے ساتھی؟ اس حسین اور جوان عورت نے دانت پیس کر مجھ سے پوچھا۔ تم اسے گمراہ کیے جا رہے ہو۔ آسام کے مسلمان بنگالیوں کی طرح ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میرے چہرے اور جسم سے اس عورت نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں بنگالی یا آسامی نہیں ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ اردو میں بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے احمد علی کے ساتھ بھی جو باتیں کی وہ آسامی لہجے میں اردو ہی میں کی۔ احمد علی نے منت سماجت کر کے اس سے اپنا گریبان چھڑایا۔ کیا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گے؟ عورت نے احمد علی سے پوچھا۔ نہیں نور، احمد علی نے کہا، مجھے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ میں اپنے اس دوست کو تو بتا دوں کہ تم کون ہو، ورنہ یہ تمہاری گردن ایک ہاتھ میں لے کر تمہیں ختم کر دے گا۔ اس عورت نے جس کا نام نور تھا گردن کو جھٹک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، نہیں نور، میں تمہیں ختم نہیں کر سکتا۔ احمد علی نے بڑی زور کا کہکہا لگایا اور بولا، گھبراؤ مات خانو، یہ چڑیل تو نہیں، یہ میری محبت میں پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کا رشتہ میرے ساتھ پکا کر چکے ہیں، 6-7 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اس نے کوئی دوسرا رشتہ قبول نہیں کیا۔ اس غم میں اس کا باپ مر گیا ہے، تم میرے باپ کے قاتل ہو۔ نور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اس کے خون کی پوری قیمت دوں گا۔ احمد علی نے کہا، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ نور نے کہا، تم مل
گئے تو میں سمجھوں گی کہ مجھے ساری دنیا مل گئی، لیکن احمد علی میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس وقت اپنے گاؤں چلو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس ساتھ والی چٹان سے ذرا پرے ہمارا گاؤں ہے، وہاں اس وقت پولیس کے 6 آدمیوں کی حکومت ہے۔ پولیس؟ احمد علی نے حیرت سے پوچھا، کیا پولیس ابھی تک یہیں ہے؟ کب آئی ہے؟ پولیس یہاں تیسری مرتبہ آئی ہے، نور نے کہا۔ پتہ چلا ہے کہ تم کہیں ڈاکہ ڈال کر اور کسی کو قتل کر کے بھاگے ہوئے ہو۔ میں اگر تم سے بے وفائی کا انتقام لینے پر آ جاؤں تو تمہیں پولیس کے حوالے کرا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک تو تمہاری محبت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں، دوسری بات غور سے سنو کہ پولیس کے یہ 6 آدمی گاؤں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلے 2 مرتبہ پولیس آئی اور تمہارے متعلق کئی لوگوں سے پوچھ کر واپس چلی گئی، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، لیکن اب پولیس کے یہ 4 دنوں سے آئے بیٹھے ہیں، 2 مسلمان اور 4 ہندو ہیں۔ ان 4 دنوں میں وہ گاؤں کی 2 بکریاں ذبح کر کے کھا چکے ہیں۔ کسی جوان لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسے ڈرا دھمکا کر اس مکان میں لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، میرا اپنا خون ابل پڑا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ پولیس میرے گاؤں میں بھی پہنچی ہوگی اور میرے گاؤں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ احمد علی، میں نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ پاگل نہ بنو خانو، احمد علی نے کہا، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، پہلے ہم یہاں کی پولیس سے نمٹ لیں۔ احمد علی نے نور سے پوچھا، کیا پولیس کے یہ آدمی گاؤں کی ہر عورت پر دست درازی کرتے ہیں؟ نہیں، نور نے جواب دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں شرم دلائی تو انہوں نے کہا کہ 2-4 عورتیں ہمارے حوالے کر دو، اب وہ گاؤں کے مہاراجے بنے ہوئے ہیں۔ احمد علی گہری سوچ میں کھو گیا۔ گاؤں میں آنے کی نہ سوچنا احمد علی، نور نے کہا، پکڑے جاؤ گے۔ میں گاؤں میں ہی آنے کی سوچ رہا ہوں، احمد علی نے کہا۔ ہمارے پاس رائفلیں ہیں، ہم رات کو ان 6 کے 6 آدمیوں کو بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سزا سارے گاؤں کو ملے گی۔ احمد علی نے مجھے بتایا، ہمارے گاؤں کی تمام آبادی مسلمان ہے، اگر ہم نے ان 6 آدمیوں کو قتل کر دیا تو انگریز پولیس افیسر یہی ایک حکم دیں گے کہ اس گاؤں کو آگ لگا دو۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔